اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے صورت عصر ہے، اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کا نام صورت العصر ہے، اور عصر کا معنی ہے زمانہ اور عمر۔ تو انسان کی زندگی اور عمر، اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کے پیش کیا آگے کے دعوے کے لیے کہ انسان جو ہے بڑا نقصان میں ہے، اور اس پر دلیل اس کی عمر ہے کہ عمر جو ہے وہ گزر رہی ہے، اور اکثر لوگوں کی عمر نقصان میں گزر رہی ہے اور ضائع ہو رہی ہے۔ جیسے برف کے بیچنے والے کی طرح کہ اگر بر وقت وہ اس کو بیچ لے تو نقصان ہے، ورنہ اگر کوئی اس کو خریدنے والا نہ ہو تو وہ پگھل رہا ہے اور ان قریب ختم ہو جائے گا اور اس کا سارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کے پاس اس دنیا کی زندگی میں اس کی عمر ہی اس کا سرمایہ ہے۔ اگر وہ اس کو نیک کاموں میں صرف کرے اور اس سے نیکیوں کے بازار میں نیکیاں لے، ایمان لے، اعمال صالحہ لے، قرآن و حدیث کو عمل میں لائے، تو یہ سرمایہ اس کے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا اور اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور جب موت آئے گا تو اس کے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ خالی ہاتھ اللہ کے سامنے جائے گا، کیونکہ اس کا سرمایہ تو اب ضائع ہو گیا۔ اب اسے نہ تو نئی زندگی ملنے والی ہے، نہ وہ دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے کہ پھر سے کچھ نیا تجارت، کچھ نیا کاروبار کر لے اور آخرت کما لے اور جنت کما لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان لفی خسر، یقیناً نقصان میں ہے۔ ان بھی تاکید ہے، لام بھی تاکید ہے، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے، کیونکہ اکثر انسان ایسے ہے کہ ان کو زندگی کی اہمیت کا پتہ نہیں، اس کے بارے میں وہ غافل ہے، ویسے اس کی زندگی گزرتی رہے۔ اکثر انسان ایسے ہوتے ہیں، ہاں سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار صفات، الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، فعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی۔ حق سے مراد حق دین اسلام جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی کہ حق کے راستے میں، دین پر چلنے میں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں اور اس کو دوسرے کو پہنچانے میں، اس پر جو تکالیف مشکلات آئے اس کے بارے میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، مراد انسان کی عمر ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ دعویٰ ہے کہ انسان نقصان میں ہے، اور اس پر دلیل انسان کی زندگی ہے کہ انسان یا تو گناہ کے کاموں میں زندگی گزارے گا، یا مباح کاموں میں، یا نیک کاموں میں۔ اگر گناہ کے کاموں میں ہے تو وہ تو سراسر خسارہ ہے۔ مباح کاموں میں ہے جیسے کھانا پینا، کسی کے ساتھ دنیاوی باتیں کرنا، اگرچہ یہ مباح ہے لیکن اس کا بھی آخرت میں کچھ فائدہ نہیں۔ اور نیکیاں کمانا، البتہ وہ جو نیکیاں کماتے ہیں، جو نیک کاموں میں وقت گزارتے ہیں، نماز میں، قرآن میں، حدیث میں، اور جہاد میں، اور تبلیغ میں، اور نیک باتوں کی دعوت دینے میں، اور قرآن پڑھنے میں اور پڑھانے میں اور سیکھنے میں اور سکھانے میں، اور دینی علوم میں اور دینی سوچ میں اور دین کے بارے میں سوچنے میں، اور دوسرے انسانوں کی خدمت میں، اور اس طرح والدین کی اطاعت میں، جو ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں جتنے بھی نیک اعمال بیان کیے گئے ہیں اور جتنے بھی نیک عقائد ہیں، ان کے بارے میں ایک دوسرے کو ان کے بارے میں ایک دوسرے کو وصیتیں کرتے ہیں، اور اس بارے میں جو مشکلات وغیرہ آتی ہے ان پر اپنے کی طرف سے یا غیروں کی طرف سے اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو یہ چار صفات ہے، ایمان، اعمال صالحہ، اور حق کی وصیت اور صبر کی وصیت، یعنی تاکید کے ساتھ اس پر نصیحت۔ تو یہ صفات والے جو ہے یہ نقصان سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی جو ان صفات میں گزر جاتی ہے، اس زندگی کی بنیاد پر ان کو جو اللہ کی رضا اور جنت ملتی ہے، تو یہ ایسا تجارت ہے، اور یہ ایسی تجارت اور ایسا کاروبار ہے کہ انہوں نے نفع کر لیا، کیونکہ اس تھوڑی سی زندگی کے بدلے انہوں نے ہمیشہ کی زندگی جو ابدی اور سرمدی اور لازوال زندگی ہے اور لازوال نعمت ہے وہ حاصل کر لی۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ تجارت میں کامیاب رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ان چار صفات کے حامل ہوں، اور خسارے میں پڑنے والے انسانوں کی فہرست سے ہمیں نکالے۔ تو یہ سورۃ العصر کا ترجمہ ہے اور اس کی مختصر تشریح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی اور ہمارے اوقات و لمحات کو قیمتی بنائے،
اور دین پر چلنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر استقامت ہمیں نصیب فرمائیں۔ یہ اس کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔